مردوں کی روحیں جنت میں رہتی ہیں یا قبر میں رہتی ہیں؟ دیکھو، انسان کے انتقال کے بعد کچھ دیر تو روحوں کا جو مقام ہے وہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ادراک ما علیجون کتاب مرقوم، کہ علیجین میں نیک بندوں کی روحیں چلی جاتی ہیں، وما ادراک ما سجین کتاب مرقوم، اور گناہ گاروں کی روحیں سجین کے اندر قید کر دی جاتی ہیں۔ رمضان میں ان کو ضرور اتنا فائدہ ملتا ہے کہ رمضان میں اللہ تبارک و تعالیٰ رمضان کی برکت سے ان کے اوپر سے عذاب قبر کو اٹھا لیتا ہے۔ اچھا، روحیں رہتی کہاں ہیں؟ وہ قبر میں رہتی ہیں، جنت میں رہتی ہیں؟ اس کی بھی تفصیل آقا علیہ السلام نے بیان فرمائی۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگوں کی روحیں تو علیین میں رہتی ہیں، کچھ لوگوں کی نیک بندوں کی روحیں، اور کچھ کی روحوں کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ نیک روحیں ہوتی ہیں ان کو پرندوں کی پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے جو جنت کی سیر کیا کرتے ہیں، اور کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مرحومین ایسے ہوتے ہیں جن کو قبر میں رکھا جانے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ ایسے سو جا جیسے نئی نویلی دلہن سوتی ہے۔ تو یہ الگ الگ کیٹیگری ہیں، وہ انسان کے اعمال کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ انسان کیسا تھا۔ اب رہا مسئلہ اس کا کہ وہ قبر میں اس کی روح رہتی ہے نہیں رہتی ہے۔ دیکھو، روح کہیں بھی رہے، چاہے علیجین میں رہے یا گناہگار کی روح سجین میں قید کر دی جائے، یا وہ جنت کے پرندوں کی پوٹوں میں رہے، یا اس کو سلا دیا جائے، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ، باڈی کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ کیونکہ آپ قبر پہ جاتے ہیں، آپ جا کر سلام کرتے ہیں، کوئی بھی جاتا ہے سلام کرتا ہے، السلام علیکم یا اہل القبور، اے قبر والو تم پر سلامتی ہو۔ اب چاہے اس کی روح کہیں بھی ہو اس کے اعمال کے مطابق، لیکن اس کی روح کا تعلق اس کے جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے جب باڈی کے اوپر عذاب ہوتا ہے تو اس کی روح اس عذاب کو محسوس کر رہی ہوتی ہے۔ ہاں، رمضان میں ایسا ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ تر قرآن کریم ایصال ثواب کر رہے ہوتے ہیں، سحری کے ٹائم قرآن پڑھا، ان کو ایصال ثواب کر دیا، تو اس ٹائم وہ مرحومین اپنے گھر والوں کو یاد کرتے ہیں باقاعدہ۔ ان کے پاس جب وہ قرآن ہم نے پڑھ کے سحری کے ٹائم ایصال ثواب کر دیا کسی بھی ٹائم، یا ہم نے ان کی طرف سے صدقہ جاریہ کر دیا، یا ان کی طرف سے ایصال ثواب کر دیا، یا مسجد مدرسوں میں ان کی طرف سے پیسہ دے دیا، تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہ ثواب قبر میں اس مرحوم کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، کہ جب کوئی بندہ کسی کے طرف سے صدقہ جاریہ کرتا ہے مرحوم کے لیے، یا صدقہ دیتا ہے، یا دعا مغفرت کرتا ہے، یا ایصال ثواب کرتا ہے، تو اس مرحوم کو اس کا ثواب پہنچایا جاتا ہے۔ اور آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جو مرحوم کو، مردے کو خوشی ملتی ہے، ایسی خوشی اسے زندگی میں کبھی نہیں ملتی ہے۔ یعنی وہ اتنا خوش ہو جاتا ہے جب اس کو وہ ایصال ثواب پیش کیا جاتا ہے گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ، تو بڑی خوشی محسوس کرتا ہے۔ تو اس لیے جب بھی آپ، زیادہ تر عورتیں سحری کے ٹائم قرآن پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اسی ٹائم ان کو ثواب مل جاتا ہے اگر آپ مرحومین کو ایصال ثواب کرتے ہیں۔ تو بہرحال بہتر طریقہ یہی ہے کہ آپ ان کے لیے دعائے مغفرت زیادہ سے زیادہ مرحومین کے لیے کریں، تاکہ وہ جہاں بھی ہوں، چاہے وہ علیجین میں ان کی روحیں ہوں، چاہے وہ کسی بھی جگہ پر اللہ تعالیٰ نے رکھا ہو، ان کی روح کا تعلق جسم کے ساتھ ضرور ہوتا ہے۔ ان کے لیے دعائے مغفرت کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، وہ جہاں بھی ہوں سکون میں رہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہیے۔ عید ایک خوشیوں کا تہوار ہے، اور یہ عید جب ہی مکمل ہوتی ہے جب ہم اپنی خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے غریب بہن بھائی اور غریب فیملیز کو بھی اپنی خوشی میں شامل کرتے ہیں۔ اس عید پر ہمارا مقصد ہے کہ ہر غریب گھر میں خوشی پہنچے اور ہر بچے کے چہرے پر مسکراہٹ ہو۔ اس لیے ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ آنے والی عید پر ہر غریب کے گھر میں وہ تمام ضرورت کے سامان موجود ہوں جس سے خوشیاں حاصل کی جاتی ہیں۔ اس بار انشاءاللہ ہر غریب فیملیز میں ہر غریب انسان کو ہماری سوسائٹی کی طرف سے ایک ایسا تحفہ دیا جائے گا، ایک ایسا گفٹ دیا جائے گا جس کے اندر ضرورت کے تمام سامان موجود ہوں گے، جس باکس کی قیمت تقریباً 520 روپے ہوگی۔ تو آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ اس نیک کام میں دل کھول کر حصہ لیں۔ آپ کی چھوٹی سی مدد کسی کے لیے بڑی خوشی بن سکتی ہے، اور غریب چھوٹے چھوٹے بچوں کے چہروں کے اوپر عید کے دن مسکراہٹ لا سکتی ہے۔ اگر آپ اپنی طرف سے کسی غریب گھر میں خوشی کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں تو پھر آپ سے گزارش ہے کہ ایک کٹ آپ ضرور خرید کر دیجئے جس کی قیمت 520 روپے تقریباً ہے۔ اسکرین پر جو سوسائٹی کا اسکینر آپ کو نظر آ رہا ہے اور جو اکاؤنٹ نمبر نظر آ رہا ہے، اس اسکینر پر یا اس سوسائٹی کے اکاؤنٹ نمبر پر آپ لوگ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں، 2 4 6 لوگوں کی ضرور مدد کریں، تاکہ جو غریب فیملیز اور ان کے بچے ہیں جب ان کے چہروں پر خوشیاں آئیں گی تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ان کی دعائیں ہوں گی وہ ہم تمام لوگوں کو دنیا اور آخرت میں کامیاب بنا دیں گے۔